نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها کہ یہ دوسرے پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تحویل قبلہ کو بیان کیا گیا۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، یعنی مدینہ آنے سے پہلے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور پھر آپ کی دل میں یہ خواہش تھی کہ دوبارہ سے بیت اللہ کو، کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا جائے، جو کہ اصل میں ملت ابراہیمی کا ایک حصی اور ظاہری شعار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک آرزو تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یوں یہ آرزو کی تکمیل کی کہ اللہ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں نے اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے کہ یہ کیسا دین ہے کہ اس کا قبلہ کبھی بیت اللہ قرار دیا جاتا ہے، کبھی بیت المقدس قرار دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ بدل دیا گیا، اس طرح تو یہ مذہب بھی بدل جائے گا۔ تو یہ مشرکین اور منافقین تو کر ہی رہے تھے، لیکن اس معاملے میں یہود جو ہے وہ سب سے آگے تھے، تو وہ بظاہر جو ہے حقیقت میں اس کو جانتے تھے، لیکن لیکن حقیقت میں وہ اپنی ایک دشمنی کی بنیاد پر جو ہے اس طرح کے اعتراضات اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے کہ تمام جہتیں، تمام سمتیں، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب، اللہ ہی کی ہیں، اور اسے اختیار ہے جس سمت کو چاہے قبلہ مقرر فرما دے۔ گویا یوں کہا گیا کہ ساری جہات، ساری سمتیں، تمام ڈائریکشنز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، کسی بھی جہت کو دوسری جہت پر اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی فضیلت ان کو حاصل نہیں، اور نہ ہی کوئی جہت خود قبلہ بننے کی صلاحیت رکھ سکتی ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنتی ہے۔ لہٰذا تحویل قبلہ کے بارے میں ان کے اعتراضات کی کوئی حقیقت نہیں، یوں بھی اصل اہمیت کسی جہت کی طرف توجہ کو نہیں، بلکہ اصل اہمیت اللہ کی طرف توجہ کو حاصل ہے۔ ان آیات کے مطالعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حسن ادب کا معاملہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ شدت اشتیاق اور انتہائی خواہش کے باوجود انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، کبھی اس کے لیے آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنی خواہش کو اپنے دل میں رکھا، اور بار بار آسمان کی طرف اپنی مبارک نگاہیں اٹھاتے تھے، مگر اس کا سوال نہیں کرتے تھے، یہ سوچ کر کہ شاید اللہ کا فیصلہ جو ہے اس کی اور اس کی رضا جو ہے عدم تحویل قبلہ میں ہو۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد جو ہے اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا، جو انہیں سراج منیر اور بشیر اور نذیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہدایت کے لیے عظیم الشان رسول کی بعثت بھی بے مثال احسان ہے اس امت پر۔ تحویل قبلہ کا جو معاملہ ہے، اس کی جو بحث ہے، اس کو سمیٹتے ہوئے آخری اور فیصلہ کن بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی جو نیکی ہے اس کا معیار مشرق اور مغرب کی طرف رخ کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف رخ کرو، حقیقی نیکی کا جو معیار ہے وہ عقائد، اعمال، معاملات، اخلاق، سب کا رخ صحیح ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف چہرے کا رخ بدلنا ہی کافی نہیں، بلکہ دل اور پوری زندگی کا رخ بھی بدلنا ہوگا۔ تو ارشاد ہوتا ہے مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی نیکی نہیں ہے، کہ بلکہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ کہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، قیامت کے دن پر۔ پورا آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ آیت بر میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ کہ نیکی یہ نہیں کہ تم چہروں کو پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر قیامت کے دن پر، والملائکتی فرشتوں پر، والکتابی آسمانی کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء پر۔
پھر نیکی یہ ہے کہ وآت المال علی حبہ، تو اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، ذوی القربا رشتہ داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر، والسائلین مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ پھر نیکی یہ ہے کہ نماز قائم کرے، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا جب عہد کریں تو اس کو پورا کریں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اور صبر کرنے والے خوشی اور تنگی کے وقت، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا اور یہی تقوی والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کو علماء کرام نے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے کم و بیش 16 قواعد اخذ کیے ہیں، اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارا جو دین اسلام ہے یہ چند ایسی مذہبی رسوم کا نام نہیں ہے جنہیں ہم مسجدوں میں عبادت خانوں میں جا کے ادا کریں، بلکہ اس دین کا تعلق جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے سے ہے، یہ ہر جگہ انسان کے ساتھ رہتا ہے، یہ دین ہمارے ساتھ گھر میں بھی اور بازار میں بھی ہے، یہ ہمارے ساتھ مسجد میں بھی ہے، مدرسے میں بھی ہے، یہ ہمارے ساتھ سیاست میں بھی ہے، حکومت میں بھی ہے، تجارت میں بھی ہے، معاشرت میں بھی ہے، آپ شادی اٹینڈ کریں یہ دین آپ کے ساتھ وہاں ہے، آپ کسی فوتگی میں جائیں یہ آپ کے ساتھ وہاں ہے، آپ کی خریداری کے وقت آپ کے ساتھ ہے، یہ ہر وقت جو ہے مسلمان کی نگرانی کرتا ہے، اور مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہر قدم اسے دیکھ کر اٹھائے۔ اس آیت کریمہ کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، بر کا مطلب ہے نیکی، کیونکہ اس میں تمام نیکیوں کا حکم دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو آیت بر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں انہیں ابواب البر کہا جاتا ہے، گویا پہلے اجمالی طور پر نیکی کے اصول بتانے کے بعد آگے ان کی جزوی تفصیلات اور احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ احکام مسلمان کی معاشی، معاشرتی، تجارتی، ازدواجی اور جہادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ احکام ہم اختصار کے ساتھ آگے ابھی میں ذکر کروں گی، اس سے پہلے بھی یعنی اس آیت بر سے بھی 2 احکام کا ذکر ہو چکا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ چونکہ زمانہ جاہلیت میں جو صفا مروہ ہے اس پر 2 بت رکھے ہوئے تھے، ان کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام جو ہیں وہ صفا مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ یہ جو صفا مروہ ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں اور ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مشرکین جو ہے خود جو کچھ چیزوں کو حلال اور کچھ چیزوں کو حرام ٹھہراتے تھے، اور ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ حرام وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے، صرف چند چیزوں کو حرام کیا ہے اور ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، وہ یہ کہ مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت اور ہر ایسا جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ تو دین میں ایک نرمی جو انسان کے ساتھ اختیار کی گئی ہے کہ آپ مجبوری کے وقت جو ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے اتنی مقدار میں حرام چیز کو کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے، لیکن حصول لذت کے لیے تجاوز کرنے کی، ضرورت سے زیادہ کھانے کی اجازت انسان کو نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہماری شریعت اسلامی ہے اس کی بنیاد عدل پر رکھی گئی ہے، اس لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا۔ اس صورت میں قصاص کا بھی ذکر ہے کہ یعنی کہ مقتول کے بدلے میں قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو، یعنی کہ اسٹیٹس میں کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو، قاتل کو ہر حال میں مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ قصاص میں زندگی ہے، یعنی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کس طرح زندگی ہے؟ قاتل کی بھی زندگی ہے، مقتول کی بھی زندگی ہے۔ جب قاتل کو اپنے جرم کی سزا ملنے کا یقین ہوگا تو وہ شدت غضب کے باوجود اپنا ہاتھ جو ہے قتل سے روک لے گا، اس کے رک جانے سے قاتل اور مقتول بلکہ ان دونوں کے خاندان بھی قتل و قتال سے بچ جائیں گے، تو اس طرح قصاص میں زندگی ہے۔ اور اگر کوئی قتل کرے تو اسلام نے قتل کی سزا میں بھی رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ کس طرح جمع کیا ہے کہ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اگر وہ معاف کریں یا دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو یہ فضل اور احسان اور رحمت ہوگی۔ اس کے بعد جن مسائل کا ذکر ہے ان میں سے یہ کہ ایسا صاحب مال انسان جسے اپنی موت قریب آ جانے کا
اپنے موت قریب آ جانے کا احساس ہو جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں وصیت کرے۔ تو وصیت میں پھر جو پہلے کون ہیں، للوالدین، والدین کا حق ہے، والاقربین اور قرابت داروں کا۔ اور پھر روزوں کا ذکر ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمام مسلمانوں پر، عاقل بالغ مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو پھر رمضان، اس مناسبت سے رمضان المبارک کی یعنی اس مہینے کی جو خصوصیت ہے وہ بیان کی گئی ہے، وہ اس طرح کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی خاصیت ایک یہ ہے کہ اس میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو اتارا گیا۔ تو رمضان کی راتوں میں پھر ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، رمضان کی راتوں میں بیوی کے ساتھ جو ہے ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد 7واں مسئلہ جو ذکر ہوا ہے، کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانے کی اجازت نہیں، خواہ وہ چوری ہو یا جوا ہو، غصب ہو یا رشوت ہو، یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے ہوں، یا آپ کی نوکری تو جائز اچھی لگی ہوئی ہے لیکن آپ کام چوری سے کام لے کے اپنے اس کام کو، اپنی کمائی کو اپنے لیے باطل قرار کریں، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح جو ہے 8واں مسئلہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ قمری تاریخوں کا استعمال فرض کفایہ بھی ہے، اسلامی شعار بھی، کئی عبادات کا دار و مدار ان کی معرفت پر ہے۔ اسی طرح 9واں مسئلہ جو ذکر ہوا ہے وہ مسلمانوں پر جہاد اور قتال فرض ہے۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ وہ کلمت اللہ کی بلندی ہے۔ تو چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان جو ٹکراؤ ہے وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس لیے جہاد بھی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جہاد کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور دشمن کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کریں، ورنہ جرم ضعیفی کی سزا جو ہے ان کے مرگ مفاجات کے سوا یعنی موت کے سوا کچھ نہیں۔ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین جو رکن ہے حج ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ انسان جو ہے پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بلد حرم میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ اور حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے، البتہ عمرہ پورے سال میں کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بہت ساری رسوم اور بدعات کا اضافہ کیا تھا، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ قریش مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے اور میدان عرفات جانا اپنی توہین سمجھتے تھے، اس لیے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح عرفات جا کر واپس آئیں اور اپنے لیے کوئی الگ تشخص ثابت نہ کریں۔ یوں مشرکین مینا میں جمع ہو کر آباء و اجداد کے مفاخر بیان کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ وہ آباء و اجداد کی بجائے اللہ کا ذکر کریں۔ 11واں جو مسئلہ اس سپارے میں ذکر ہوا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ وہ جیسے یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، کہ جو بھی آپ کرو، جو بھی بات، یہ ضروری نہیں ہے، اہمیت اس چیز کو نہیں ہے کہ آپ کیا خرچ کریں، یعنی یہ میٹر نہیں کرتا کیا خرچ کرنا ہے، بلکہ یہ خرچ زیادہ اہمیت اس چیز کو حاصل ہے کہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں اور کس نیت سے خرچ کر رہے ہیں، اصل اہمیت اس چیز کو حاصل ہے۔ لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ مالی مدد نہیں کر سکتے تو آپ جانی کر سکتے ہیں، آپ خیر کا مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو تسلی دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی آپ خیر کا کام کریں اس میں آپ کے والدین اور قرابت دار اس میں شامل ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور پھر 12واں جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ مرتد کے بارے میں کیا گیا ہے۔ جو شخص مرتد ہو جائے یعنی اپنے دین سے پھر جائے، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ایمان ہے، اس لیے کہ جیسا کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ تو جو مرتد ہو جائے، ایمان سے پھر جائے، تو اس کے اعمال بھی باطل ہو جاتے ہیں اور وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے، اور دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے۔
اس کے بعد جو 13واں حکم ہے، 13واں مسئلہ جو بیان ہوا ہے وہ شراب اور جوا میں ہے کہ وہ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ شراب اور جوا کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اگرچہ ظاہری اور مادی منافع تھوڑی بہت اس میں نظر ان کو آ رہی ہیں، مثلا شراب میں کیا کہ اگر منافع کیا ہے کہ کبھی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے یا کسی اور بیماری کے لیے، اور اسی طرح جو ہے جوا میں بظاہر ان کو کوئی فائدہ مالی نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں، یعنی کہ ان کا نقصان زیادہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ اسی طرح 14واں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے۔ ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت نکاح جائز نہیں، البتہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح تو مسلمان مرد کر سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کتابیہ کے بجائے اہل کتاب کی عورت کی بجائے کسی مسلمان عورت سے نکاح کیا جائے۔ اس حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتہ کی بنیاد بھی خلق اور دین پر ہے، یعنی حسب نسب، دولت یا حسن و جمال پر نہیں، بلکہ آپ کا معیار رشتہ کرتے ہوئے دین اسلام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ حسب نسب یا حسن و جمال یا مال و دولت یہ عارضی چیزیں ہیں، نہ کہ یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ سعادت کا سبب بن سکتی ہیں۔ البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سے مراحل کو آسان کر دیتا ہے، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون یا نیک بیوی کو قیمتی خزانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ 15واں مسئلہ جو بیان ہوا ہے اس پارے میں وہ کہ حالت حیض میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، اے نبی آپ ان کو بتا دیں وہ ایک گندگی ہے، کیونکہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کی صحت جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس لیے ان کو آپس میں ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع کیا گیا، بلکہ حرام ہے، اور لیکن وہ البتہ آپس میں وہ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہودی جو ہے وہ اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھا پی بھی نہیں سکتے، تو بہت سارے معاملات ایسے ہیں مطلب جن میں بہت سے معاملات میں جس طرح اسلام نے اعتدال سے کام لیا، تو حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کی بجائے اعتدال کی راہ اختیار کی۔ اسی طرح 16واں مسئلہ جو اس بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ اگر اس شخص نے رجوع کر لیا تو نکاح تو باقی رہے گا لیکن قسم کا کفارہ اس پر لازم ہوگا۔ 17واں مسئلہ جو بیان ہوا ہے تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت، رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے، اتنی ہی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل ان چیزوں کی آئی ہے طلاق، عدت کی، کسی اور صورت میں اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے۔ اس سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں طلاق جو ہے وہ تمام جائز چیزوں میں ناپسندیدہ ترین چیز طلاق ہے، لیکن کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے طلاق کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ کام ہے۔ تو 18واں مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے، شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہے طلاق کی صورت میں اسے واپس لینے کی اجازت نہیں، البتہ خلا کی صورت میں اجازت ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ خلا کے لیے زوجین کی رضامندی ضروری ہے، لیکن اگر شوہر خود طلاق دے تو حق مہر وہ واپس نہیں لے سکتا، اور باقی تحفے تحائف جو کچھ اس نے زندگی میں اپنی بیوی کو دیے ہیں اس کو واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ اس سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہا جاتا ہے، لیکن حلالہ کی نیت سے مثلا کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی، اب وہ دونوں دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس نیت سے وہ کسی اور سے شادی کرے پھر طلاق لے لے، یعنی حلالہ کی نیت سے کرے تو اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے۔
تو 20واں مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے، طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں۔ اگر نیت ہے کہ نباہ کریں گے، دوبارہ ساتھ زندگی گزارنے کا واقعی میں ارادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ 21واں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے، جو کہ کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت، اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں کہ اگر جو ہے کسی بھی وجہ سے ماں باپ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، طلاق جو ہے واقع ہو جاتی ہے، تو دودھ پیتے بچے جو ہیں ان کو سزا دینا جائز نہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جدا اگر ہو بھی جاتے ہیں دونوں، تو دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے، اور باپ جو ہے اس کا خرچہ دے گا۔ اس کے بعد 22واں مسئلہ جو ذکر ہوا ہے، طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ عدت طلاق کی صورت میں 3 ہے، جبکہ شوہر کی وفات کی صورت میں 4 ماہ 10 دن ہے۔ 23واں مسئلہ جو عورت زمانہ عدت میں ہو، اس سے نکاح کے بارے میں اس کے ساتھ کوئی عہد و پیمان لینا، کوئی وعدہ کرنا، کوئی ایسا ان کے ساتھ شادی کا ارادہ کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں، البتہ اشارہ یا کنایے میں خواہش کے اظہار کی اجازت ہے۔ اسی طرح خاندان اور معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق والوں کی بقا بہت ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد جو ہے وہ بھی حق اور حق والوں کی بقا ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے، اور بعض مقامات پر اس حوالے سے پچھلی امتوں کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں دوسرے پارے کے اختتام پر بھی 2 قصے ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئی، اور لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا کوئی بھی تدبیر اس کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ اور دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں کے علم میں تھا اور عام لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بسری داستان کا ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے رسول ہیں۔ اسی لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اسی آیت پر دوسرے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔